فإن وقع فيها خرع الحمام أو العصفور لا يفسده خلافا للشافعي۔ اگر کنویں میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر گئی تو وہ اس سے فاسد نہیں کرے گی، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ لہو انہ استحال الی نتن و فساد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ چیزیں بدبو اور گندگی کی طرف حلول کر جاتی ہیں، فاش بہا خرعت دجاجتی، لہذا ان کے نزدیک یہ چیزیں مرغی کی بیٹ کے مشابہ ہوں گی، جس طرح مرغی کی بیٹ سے کنواں فاسد ہو جاتا ہے اس طرح ان سے بھی فاسد ہو جائے گا لنا، جبکہ ہماری دلیل یہ ہے اجماع المسلمین، مسلمانوں کا اجماع ہے، علی اقتناء الحماماتی، کبوتروں کے ٹھہرنے پر، کبوتروں کے رہائش اختیار کرنے پر، فی المساجد، مساجد میں، ما ورود الامری، حکم کے وارد ہونے کے باوجود، بتطہیرها، مساجد کو پاک رکھنے کے بارے میں، واستحالت، باقی جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل تھی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کا جو حلول ہے، اس کا جو مکس ہونا ہے، لا الی نتن رائحۃ، وہ بری بو، گندی بو کی طرف نہیں ہوتا، فاشبہ ہم آتا، بلکہ وہ بو جو ہے وہ سیاہ کیچڑ کی بو کے مشابہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے نزدیک ان چیزوں کا استثناء ہے، اگر ان کی بیٹ کبوتر کی یا چڑیا کی کنویں میں گرتی ہے تو کنویں کو فاسد نہیں کرے گی۔ اگلا مسئلہ، ان بالت فیہا شاتن، اگر کنویں میں بکری نے پیشاب کر دیا، پیچھے ہم نے مینگنیوں کے حوالے سے مسئلے پڑھے تھے، مینگنی کی تو کیا حکم ہوگا یہاں پیشاب کے حوالے سے، کیونکہ پیشاب جو ہے وہ فوراً پانی کے اندر حلول کر جاتا ہے، پانی کے اندر فوراً سرائیت کر جاتا ہے، امتیاز نہیں کیا جا سکتا پانی اور پیشاب میں، تو یہاں اس کا مسئلہ الگ سے بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس میں موقف بھی جدا گانا ہیں، جو مینگنیوں میں تھے وہ الگ موقف تھے علماء کے، یہاں موقف جدا گانا ہے۔ فرمایا ان بالت فیہا شاتن، اگر بکری نے کنویں میں پیشاب کر دیا، نزیح الماء کلہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، شیخین کے نزدیک سارا پانی کنویں کا نکال لیا جائے گا۔ وقال محمد لا ينزح الا اذا غلب علی الماء، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ کنویں کو خالی نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ بکری کا پیشاب کنویں کے پانی پر غالب آ جائے، فیخرج من ان یکون طہورا، تو پانی کو نکالا جائے گا تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا، وہ کنواں جو ہے وہ اچھا یخرجو، وہ غالب ہو گیا، تو یہ غالب ہونا پانی کو پاک ہونے سے نکال دے گا، اب پانی پاک نہیں رہے گا اگر پیشاب غالب ہو گیا تو۔ اصل، اس اختلاف کی اصل کیا ہے، اصل اختلاف کہاں پر ہے، اس کی بنیاد کس اختلاف پر ہے، اس کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں صاحب ہدایہ۔ اصل اختلاف یہاں پر ہے کہ انا بولا ما یوکل لحمہ طاہر عندہ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو حلال جانور ہیں، ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے، نجس عندہما، جبکہ شیخین کے نزدیک ان کا پیشاب نجس ہوتا ہے۔ لہو، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل اس اصول میں، اس اصل میں
وہ یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر العرنیین، قبیلہ ارینا والے جو تھے، وہ حدیث یقیناً آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی، مشکات میں بھی موجود ہے، اصول شاشی میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ قبیلہ ارینا والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بشرب الابواب للابل و البانہا، اونٹوں کے پیشاب اور دودھ کو پینے کا۔ یہ ان کی دلیل ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ یہ پاک تھا جبھی اس کو پینے کا حکم دیا گیا، اور اونٹ کے پاک ہونے کو ہم حلال جانوروں کے پاک ہونے سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ لہما، جبکہ شیخین کی دلیل یہ ہے، قول علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہو عن البول، پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، عمومی طور پہ عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، من غیر فصل۔ شیخین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو بچنے کا حکم دیا، اگر پاک ہوتا تو بچنے کا حکم دینے کی حاجت نہیں تھی، جو بچنے کا حکم دیا اس میں کوئی تفصیل نہیں کی کہ یہاں کس کے پیشاب سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حلال جانوروں کے یا حرام جانوروں کے۔ تو بغیر تفصیل کے بچنے کا حکم دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ پیشاب نجس ہے، کسی بھی جانور کا ہو۔ دوسری دلیل شیخین کی، لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ إِلَى نَتْنٍ وَفَسَادٍ، کیونکہ یہ پیشاب جو ہے وہ حلول کر جائے گا بدبو اور گندگی کی طرف، فَصَارَ كَبَوْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، تو یہ اسی طرح کا حکم دے گا جس طرح کا حکم ان جانوروں کے پیشاب کا بنتا ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ وَتَعْوِيلُ مَا رُوِيَ، جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے روایت پیش کی گئی ہے، اس کی تعویل یہ بنتی ہے کہ انہو عرفا شفاءہم وحیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ ارینا والوں کی صحت یابی وحی کے ذریعے معلوم ہو گئی تھی، انہیں وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اسی چیز سے صحت یاب ہوں گے۔ ثم عند ابی حنیفہ، اب ایک دوسرا اختلاف یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لا یحل شربہ للتداوی، حرام چیزوں کا پینا دوا کی نیت سے، دوا کی وجہ سے، دوائی ہونے کی وجہ سے حلال نہیں ہوتا، لأنہ لا یتیقن بالشفاء فیہ، کیونکہ ان دواؤں میں شفا کا یقین نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا تھا وہاں یقین تھا، وہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، لہٰذا وہاں پر اگرچہ امام اعظم کے نزدیک اونٹوں کا پیشاب نجس ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پینے کی اجازت دی وہ وحی کے یقین کی وجہ سے، کہ وہاں یقینی تھا کہ اس سے شفا ملنی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی لوگوں کو شفا کا یقین حاصل نہیں ہو سکتا، لہٰذا امام اعظم کے نزدیک ان کو اجازت بھی نہیں ملے گی کہ وہ حرام چیزوں کے ذریعے دوا لوگوں کو استعمال کروائیں۔ فلا یارد عن الحرمتی، لہذا یہ جو شفا والی بات ہے یہ حرمت کے آڑے نہیں آئے گی، حرمت کے مقابل نہیں آئے گی، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جس طرح حرمت تھی حرمت قائم رہے گی۔ جبکہ عند ابی یوسف یحل للتداوی للقصتی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ارنیین والا قصہ ہے، ارنیین والا واقعہ ہے، اس قصے کو دلیل بنانے کے ذریعے، اس قصے کی وجہ سے دوا کے لیے اس کا استعمال کرنا، حرام چیز کا بطور دوا کے استعمال کرنا، یہ جائز ہوگا۔
جبکہ اندا محمدین امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یحل للتداوی. اچھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دوا کے لیے درست ہوگا، تو وہاں بھی وہی والی بات ہوگی کہ جب ظن غالب ہو، ایسا محسوس ہوتا ہو، ایسا جو لوگ اس بات کا دواؤں کا علم رکھتے ہیں، علم طب رکھتے ہیں، ان کو اس بات کا کبھی امید ہو کہ اس حرام چیز کے استعمال کرنے سے اس کو شفا مل جائے گی، تو وہاں امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس ارنین والی دلیل کے ذریعے اجازت مل جائے گی. جبکہ عند محمد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تو پہلے ہی بیان کر دیا اپنا موقف کہ ان کے نزدیک ویسے ہی حلال جانور جو ہیں ان کا پیشاب پاک ہے. تو ان کا موقف یہاں پہ بالکل الگ ہے، بالکل سمپل ہے. عند محمدین امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یحل للتداوی وغیرہ، پیشاب وغیرہ کو پینا دوا کے لیے ہو یا دوا کے علاوہ ہو، دونوں صورتوں میں جائز ہوگا. لطہارت ہی انتہا، ان کے نزدیک حلال جانوروں کے پیشاب کے پاک ہونے کی وجہ سے. چلیں انشاءاللہ پھر اگلے دن ملاقات ہوگی. یہاں تک رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.